بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ اس بلیٹن میں میں ہوں سید تنصیر زیدی اور میں ہوں عروبہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے اہم عدالتی کارروائی کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹس پر کارروائی روکنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر ہر کوئی خود سے تعین کر لے گا کہ نوٹس کرنے والے کا دائرہ اختیار نہیں تو کام کیسے چلے گا؟ الیکشن کمیشن کا نوٹس اختیار سے تجاوز ہوگا، لیکن وزیر اعظم کو پیش ہو کر اپنی نیک نیتی ظاہر کرنا چاہیے تھی۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسین احمد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن کے نوٹس کو چیلنج کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ وزیر اعظم کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ سیاسی جماعتوں کے لیے بنایا گیا الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کو رد نہیں کر سکتا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیا کہ کوئی بھی آئینی اختیار قانون بنا کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ معذرت کے ساتھ حکومت نے بھی آرڈیننس کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے عدالت سے استدعا کی کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹس کو معطل کیا جائے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیا کہ ہر کوئی اداروں کی دائرہ اختیار کو چیلنج کرے تو کیا بنے گا؟ آپ کے موکر کا کنڈکٹ مناسب نہیں، انہیں الیکشن کمیشن میں پیش ہونا چاہیے تھا۔ ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں، حکم امتناع نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار تھا یا نہیں، کیا کوئی شخص خود فیصلہ کرے گا؟ الیکشن کمیشن کو سنے بغیر اسٹے آرڈر نہیں دے سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور سیکرٹری کابینہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 مارچ کو جواب طلب کر لیا۔ ناظرین، بلیٹن میں بات کریں گے تحریک عدم اعتماد، نتیجہ کیا ہوگا؟ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آج 1 بجے پارٹی قیادت کے مشاورتی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق باغی ارکان سے حکومتی رابطوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کرنے پر بھی فیصلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ سندھ میں گورنر راج پر بھی بات چیت ہوگی۔ گزشتہ روز اجلاس میں وفاقی وزیر خسرو بختیار نے گورنر راج کی مخالفت کی تھی۔ اراکین کو نمبر گیم پر بھی تشویش تھی۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج 1 بجے پارٹی قیادت کے مشاورتی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق باغی اراکین سے حکومتی رابطوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کرنے پر بھی فیصلہ ہوگا۔ سندھ میں گورنر راج پر بھی بات ہوگی۔ گزشتہ روز اجلاس میں وفاقی وزیر خسرو بختیار نے گورنر راج کی مخالفت کی تھی۔ اراکین کو نمبر گیم پر بھی تشویش تھی۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم مشاورتی اجلاس ہوگا وزیر اعظم کی زیر صدارت۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سندھ میں گورنر راج کی تجویز کی مخالفت کر دی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے وہ گورنر راج کی تجویز کے حق میں نہیں ہیں۔ آج 90 کی سیاست کو دہرایا جا رہا ہے۔ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میثاق جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ پارلیمنٹ کے محافظوں کے ہاتھوں اگر پارلیمنٹ کو نقصان پہنچے تو یہی کہا جائے گا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے سندھ میں گورنر راج کی تجویز کی مخالفت سامنے آئی ہے۔ ان کا اس متعلق کہنا ہے کہ وہ گورنر راج کی تجویز کے حق میں نہیں ہے۔ ادھر پاکستان بار کونسل نے بھی سندھ میں گورنر راج لگانے کی وزیر داخلہ کے بیان کی مذمت کر دی۔ پاکستان بار کونسل کا کہنا ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگانے سے ملک میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ گورنر راج سے جمہوری عمل کو نقصان ہوگا۔ اس طرح کا غیر جمہوری اقدام روکنے کے لیے عوام اور وکلاء برادری ہر حد تک جائے گی۔ پاکستان بار کونسل نے سندھ میں گورنر راج لگانے کی وزیر داخلہ کے بیان کی مذمت کر دی ہے۔ پاکستان بار کونسل کا کہنا ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگانے سے ملک میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ گورنر راج سے جمہوری عمل کو نقصان ہوگا۔ اور ناظرین، 3 سابق وزراء اعظم نے سیکرٹری داخلہ، پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ سید یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سندھ ہاؤس میں پولیس گردی کی گئی تو نتائج کے ذمہ دار عمران خان اور وزیر داخلہ ہوں گے۔
तहरीक अदम एतमाद के आईनी अमल में पुलिस और इंतजामिया फरीक बनी तो ये आइन शिकनी होगी। आइन शिकनी करने, उनकी मदद करने वालों को सजा के लिए तैयार रहना होगा। अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ पुलिस गर्दी, पार्लियामेंट पर हमला तस्वुर होगा। पार्लियामेंट लॉजेस वाली हरकत सिंध हाउस में दोहराई गई तो संगीन नताइज बरामद होंगे। इमरान खान की पुलिस और इंतजामिया के जरिए अरकान के अगवा की तैयारी है। स्पीकर कौमी असम्बली की मुजरिमाना खामोशी सबूत है कि वो आइन के बजाय पार्टी लीडर के ताबे हैं। तो दूसरी जनरल हमजा शहबाज का कहना है कि सारी राज की बातें नहीं कर सकता, हदफ इमरान नियाजी से छुटकारा है। अगर गैर कानूनी हरबा आजमाया तो कटहरे में खड़े होंगे। पीटीआई के लोग अलम बगावत बुलंद कर चुके हैं। जब सेनेट में वोट खरीदे तो क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी? राज की बातें नहीं खोल सकता, वक्त आने पर राज खोलेगा तो इमरान नियाजी को भी पता लगेगा। ये आदमी अपना एतमाद खो चुका है, ऐवान का एतमाद खो चुका है। इसके कहने पर कोई भी गैर कानूनी हरबा आजमाया तो हम खुदा के फजल करम से मुतहदा अपोजिशन अदम एतमाद की कामयाबी के बाद उसको कटहरे में लेके आएंगे। यूरोपियन यूनियन को ललकारता है, कभी किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, कभी किसी को कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। इसकी बातों को एक कान से सुने, एक कान से निकाल दें। 4 सालों में इमरान नियाजी ने अवाम से ढोंग रचाया। ये एक ढोंगी है। उसकी जमात के अपने लोग उसके खिलाफ बगावत, अलमे बगावत बुलंद कर चुके हैं। सेनेट में तुमने वोट खरीदारी की, हॉर्स ट्रेडिंग तो हुकूमत करती है। हुकूमत के पास वसाइल होते हैं। हुकूमत अरकान को वापसी पर 1 अरब रुपए देने की पेशकश कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी का इंकशाफ कहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाएंगे। हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है। गवर्नर राज की ज़रूरत पंजाब में है। मजीद बोले कि स्पीकर आइन से बालातर नहीं, जो तोड़ेगा इस पर गद्दारी का एक्ट लगेगा। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म खड़ा होकर धमकियां दे कि मैं पार्लियामान में नहीं जाने दूंगा, 10 लाख आदमी ले आऊंगा, तुम 10 करोड़ ले आओ, इंशाल्लाह हम पार्लियामान में जाएंगे। आज सिंध को धमकी दी जाती है कि गवर्नर राज लग जाएगा। क्यों गवर्नर राज लगेगा? अगर गवर्नर राज की ज़रूरत है तो आज पंजाब के अंदर है, जहाँ पर वज़ीर आला जो है वो अक्सरियत खो चुका है। चोरी छुपे स्पीकर को बुलाकर, स्पीकर को धमकियां देकर, स्पीकर को लालच देकर कोशिश ये करना कि हम आइन के मुताबिक निज़ाम को ना चलाएं। हम चाहते हैं कि एक दफ़ा शिफाफ इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अवाम को फैसले का मौका मिले। यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने भी सिंध में गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। कहते हैं उन्हें मालूम नहीं गवर्नर राज का फैसला हुआ है या नहीं, लेकिन सिंध में गवर्नर राज लगना चाहिए। वो प्रोग्राम 9 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध हाउस में इन्होंने मंडी लगा दी, इन्होंने खरीदो फरोख्त करनी शुरू कर दी। सिंध हाउस को, ये पूरे सिंध की बदनामी की है इन्होंने। सिंध के 6 करोड़ आवाम को बदनाम किया है। और पैसा कौन सा है? वो पैसा बोरों में लेकर गए हैं जिससे ज़मीर फरिशों के ज़मीर खरीद रहे हैं, जो कि सिंध के बच्चों की सेहत का था, हमारी तालीम का था। ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद आइन के अंदर मौजूद है, वैसे ही हम कह रहे हैं गवर्नर राज भी इस आइन के अंदर मौजूद है। अदम एतमाद को हम गैर आइनी नहीं कह रहे, लेकिन हम खरीदो फरोख्त को गैर आइनी कह रहे हैं। मेंबर अपनी पार्टी से अलग होने की बात कर रहा हो तो उसको स्पीकर उसकी मेंबर की सस्पेंड कर सकते हैं और उसका वोट जाया हो सकता है। तो मैं कहता हूँ अभी पार्टी खत्म नहीं हुई, अभी पार्टी शुरू हुई है। है आगे आगे देखिए होता है क्या। और नाज़रीन, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून का कहना है कि वज़ीर दाखिला गवर्नर राज के आइनी तरीक़ेकार से लाइल्म है। 18वीं तरमीम के बाद अब हुकूमत को पहले असेंबली से इजाज़त लेना होगी। वो 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए। शेख साहब जो है ना, वो खुद आर्टिकल 6 की तरफ जा रहे हैं, जो जिस तरह के मशवरे दे रहे हैं। देखिए, आइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इट इज नॉट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द
प्राइम मिनिस्टर के वो जब चाहे जिस सूबे में, जब पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अभी आप देखें कोई चाहे भी तो प्राइम मिनिस्टर को अनलेस अनटिल जो आईन में दिया गया तरीक़ेकार है उससे डेविएट करके उसे आगे पीछे नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये गवर्नर राज की जो बात कर रहे हैं इसमें भी एक आईन में तरीक़ेकार दिया गया है। वो आईनी प्रोविजन को इस्तेमाल करने के लिए इनको सबसे पहले जाना पड़ेगा फिर पार्लियामेंट के पास, वहां से ये पास करवा सकेंगे। इसलिए शेख साहब को मेरा ख्याल है वो जिम्मेदार आदमी है, इंटीरियर मिनिस्टर है, उनको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। उन्हें पार्लियामेंट से ये अपना अप्रूवल लेनी पड़ेगी इसकी, अदरवाइज नहीं हो सकता। कोई ऑर्डिनेंस, किसी भी ऑर्डिनेंस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता। वो दैट वुड अमाउंट टू एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वो दैट वुड लीड टू द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 6। किसी आईनी प्रोविजन को बगैर किसी ऑर्डिनेंस के जरिए ना तो खत्म किया जा सकता है, ना रिडंडेंट किया जा सकता है। कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो इसको ओवरराइड नहीं कर सकती। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ दे रहे हैं, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक किन सूरत हाल में गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कानूनी माहिर सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, आइन की किन शिकों के मुताबिक किसी भी सूबे में गवर्नर राज का नफाज किया जा सकता है? देखिए, आइन में 3 किस्म की सूरतें हैं जिनकी मौजूदगी में एजेंसी या जिसको आम जुबान में हम गवर्नर राज कहते हैं वो लगाया जा सकता है। एक तो ये है कि कोई बैरूनी या अंदरूनी खतरा हो सालमियत को, कोई हमले की सूरत हाल हो या ऐसा लग रहा हो कि इंतशार फैल जाएगा और मुल्की जो सालमियत है उसको कोई खतरा है। दूसरी सूरत वो है जहाँ आईनी निज़ाम हुकूमत है वो फेल हो गया हो और वफाक ये समझे कि अब आइन के मुताबिक सूबे की हुकूमत का चलना मुमकिन नहीं है, वो दूसरी सूरत है। और तीसरी सूरत है अगर कोई माशी बदहाली हो, ऐसी अफरा तफरी हो, कोई क्यास हो, क्या हो। अब ये सवाल है हमारे सामने कि क्या इन तीनों में से कोई सूरत मौजूद है। अगर वफाक एक हुक्म कर देती है, सदर मुमलिकत एक हुक्म कर देते हैं वज़ीर आज़म की मशावरत पर, तो जाहिर है वो हुक्म तो हो जाएगा और फिर उसको अदालतों में चैलेंज किया जाएगा और अदालती अमल में जो वक्त लगता है वो तो लगेगा। लेकिन इस सब का नतीजा या फायदा क्या होगा आईनी तौर पे, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक है, क्या वो रुक जाएगी? तो उसका जवाब नफी में ही होगा, क्योंकि वो मामला तो बहरहाल नेशनल असेंबली में चलना है और वो अपनी कानूनी जो भी लवाज़मात हैं उसके मुताबिक चलता रहेगा। गवर्नर राज नाफिज हो जाए तो अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। 92 न्यूज़ को वक्त देने का शुक्रिया। तो शहर इक़्तिदार में मौजूद सिंध हाउस मुल्क की सियासत का नया मरकज बन चुका है। सबकी नजरें सिंध हाउस पर मरकूज हैं। सिंध हाउस इस्लामाबाद में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 अरकान कौमी असम्बली सामने भी आ गए, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की डी चौक में मैदान लगाने की तैयारियां भी जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि डी चौक इस्लामाबाद में 10 लाख लोग लाए जाएंगे। मजीद क्या अहवाल है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदगान से। सिंध हाउस के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फैसल रजा, इसके अलावा डी चौक से हमें अपडेट करेंगे बिलाल आफरीदी। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं सिंध हाउस का और फैसल रजा से बात करते हैं। फैसल रजा, आप बताएगा अभी आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं सिंध हाउस के बाहर, कैसी गहमा गहमी है और सिंध हाउस के अंदर क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है वो सिंध हाउस के बाहर मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ के जो है वो सनसनीखेज़ एपिसोड के बाद, जबकि तहरीक इंसाफ के 12 से 13 मुनहरिफ अरकान जो हैं वो न सिर्फ जो है वो मीडिया पर आ गए, बल्कि उन्होंने जो है वो वाज़े तौर पर कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से आए। उन्होंने तमाम तर हुकूमती इल्ज़ामात के 18 से 20 करोड़ में उनको ख़रीदा गया, उनकी पार्टी वफादारी को ख़रीदा गया, उसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस पर जो है वो जमीयतुल उलमा इस्लाम फ़े के जो ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम के ख़िलाफ़ जो एक्शन किया गया, जो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत की जानिब से पुलिस को जो है वो तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया गया और उनको ख़तरा था कि उन पर हमला हो सकता है, उनकी फैमिलीज़ को नुकसान पहुँच सकता है, लिहाजा वो जो है वो अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाउस में मुकीम हुए। इसके अलावा भी जो है वो हुकूमत ये दावा कर रही है कि मज़ीद 12 से 13 लोग जो हैं वो सिंध हाउस में मौजूद हैं, गो के वो सामने नहीं आए। लेकिन ये बात वाज़े हो गई कि हुकूमती कैंप से जो है
ہے وہ واضح تعداد جو ہے وہ نہ صرف انحراف کر چکی ہے بلکہ انہوں نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اور جو ہے وہ کسی کے غلام نہیں ہیں، اور وہ تمام معاشی پالیسیاں اور تمام تر جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں 3.5 سال، تو وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ سندھ ہاؤس میں آئے۔ اپوزیشن نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، پیپلز پارٹی نون لیگ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ جو ہے وہ حکومت اپنی اکثریت کھو چکی ہے، اور بہرحال یہ آئینی پروسیس جو ہے وہ ابھی جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، خاص طور پہ جب گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے گورنر راج کے حوالے سے وزیر اعظم کو ایک مشورہ دیا، آج جو ہے وزارت داخلہ میں اس حوالے سے ایک اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بھون پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ آئینی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور حکومت کو قومی اسمبلی میں جانا ہوگا اگر گورنر راج کو جو ہے واقعی ہی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے 18ویں ترمیم بڑی واضح ہے، اور قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وفاقی حکومت کے لیے مزید جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یقیناً اپوزیشن جو ہے اس وقت صف آرا ہے، اور اپوزیشن بھی اس کے اوپر حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دے رہی ہے کہ اگر گورنر راج نافذ کیا جاتا ہے سندھ میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور تمام اپوزیشن جماعتوں کا یکساں موقف ہوگا، اور اپنی جو پارٹی لائن ہے اور جو پی ڈی ایم کے حوالے سے جو فیصلے ہوں گے اس کے تحت جو ہے وہ مشترکہ انداز میں چلیں گے، اور وہ کافی حد تک کانفیڈنٹ ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ بلال، آپ بتائیے گا، حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈی چوک میں 10 لاکھ بندے وہ لے کر آئے گی، تو اس حوالے سے آپ ڈی چوک میں کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ؟ آج بالکل ڈی چوک کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر پولیس کی اور سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اضافی نفری ریڈ زون میں تعینات کی گئی ہے پولیس کی تمام داخلی اور خارجی راستوں پر، اور کچھ روز قبل وزارت داخلہ کی جانب سے ریڈ زون میں تمام جو اہم عمارتیں ہیں وہاں پر رینجرز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد رینجرز بھی ریڈ زون میں مختلف عمارتوں میں جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پولیس اور رینجرز کے مشترکہ جو پیٹرولنگ ہے وہ بھی ریڈ زون میں اور اس کے اطراف میں جاری ہے، جبکہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ریڈ زون میں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب مکمل چیکنگ کے بعد، آئی ڈی کارڈ کی چیکنگ کے بعد ہی ریڈ زون میں شہریوں کو داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مختلف انٹریز ہیں ریڈ زون میں جہاں پر پولیس پکٹس لگا دی گئی ہیں، اور یہاں پر مکمل طور پر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، جبکہ او آئی سی اجلاس کے پیش نظر بھی جو ہے وہ اسلام آباد بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ سنیپ چیکنگ کا جو سلسلہ ہے پولیس کی جانب سے وہ بھی جاری ہے، اور ریڈ زون جو ہے بالخصوص یہاں پر غیر معمولی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی بلال افریدی، آپ ہمیں ڈی چوک سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل رضا نے ہمیں سندھ ہاؤس سے اپڈیٹ کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ناظرین، حکومت ترین گروپ کو منانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ترین گروپ نے حکومتی اراکین سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گورنر سندھ بھی کوششوں کے بعد جہانگیر ترین سے بات نہ کر سکے۔ لاہور سے تیار کردہ یہ رپورٹ دیکھیے۔ جہانگیر ترین گروپ کو منانے کی ایک اور حکومتی کوشش ناکام۔ عمران اسماعیل نے لندن میں جہانگیر ترین سے رابطے کی کوشش کی، کوششوں کے باوجود عمران اسماعیل جہانگیر ترین سے رابطہ کرنے میں ناکام رہے۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین گروپ کے ایم این ایز اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ ترین گروپ سے حمزہ شہباز ملاقات کر چکے ہیں۔ ترین گروپ سے حکومت مخالف حکمت عملی رکھنے والی شخصیات کی کئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ترین گروپ نے ارکان اسمبلی کا مشاورتی اجلاس آج طلب کیا ہے۔ جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر اجلاس شام کو ہوگا۔ اون چودھری کے مطابق تمام ارکان مستقبل کی حکمت عملی پر تجاویز دیں گے۔ شاہد چودھری، 92 نیوز، لاہور۔ بلوچستان عوامی پارٹی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر حتمی فیصلہ نہیں کر سکی۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کہتے ہیں کہ فیصلے کا اختیار اراکین اسمبلی کے پاس ہے۔ فیصلہ جو بھی ہوگا بلوچستان کے عوام کے مفاد میں ہوگا۔ کوئٹہ سے کفایت علی رپورٹ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر بلوچستان عوامی پارٹی اب تک اپنی پوزیشن واضح نہیں کر سکی۔ 5 اراکین قومی اسمبلی پر مشتمل بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے اب تک حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں سے ملاقاتوں اور مشاورتوں کے کئی دور چل چکے ہیں، تاہم بلوچستان عوامی پارٹی اندرونی اختلافات کے باعث تذبذب کا شکار نظر آتی ہے۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان عوامی پارٹی کے اکثریتی اراکین متحدہ اپوزیشن کے حامی نظر آتے ہیں۔ بی اے پی کے صدر جام کمال خان
اور وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی جانب سے بھی یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اراکین قومی اسمبلی فیصلے کے معاملے پر آزاد ہیں، تاہم وہ فیصلہ کیا جائے جو بلوچستان اور یہاں کے عوام کے مفاد میں ہو۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نواب زادہ خالد مکسی کے مطابق کوشش ہے کہ پارٹی مشاورت سمیت حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے ہونے والے رابطوں کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے، اور اس حوالے سے آئندہ 24 گھنٹوں میں بی اے پی کی جانب سے فیصلے کا امکان ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کفایت علی، 92 نیوز، کوئٹہ۔ سفارت خانہ پاکستان واشنگٹن کے زیر اہتمام خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں امریکی کانگریس ویمن شیلا جیکسن، اسسٹنٹ سیکریٹری خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ڈونلڈ لو، پاکستان کی پہلی خاتون سرجن جنرل لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر، ہلال امتیاز ملٹری اور مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والی خواتین نے شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام پروقار تقریب، اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والی امریکی اور پاکستانی خواتین نے تقریب میں شرکت کر کے چار چاند لگا دیے۔ اس موقع پر سفیر پاکستان نے اپنے خطاب میں زندگی کے مختلف شعبہ جات میں پاکستانی اور پاکستانی نژاد امریکی خواتین کی کامیابیوں کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی خواتین ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے کامیابیوں کی نئی منزلوں کو چھو رہی ہیں۔ سفیر پاکستان نے پاک امریکہ تعلقات کی مضبوطی میں پاکستانی نژاد امریکی خواتین کے کردار کو خصوصی طور پر اجاگر کیا۔ Every woman joining this gathering is a change maker and a role model in her own right. And this strengthens my belief in women's ability to lead and inspire the future generations of both men and women. And no country in the world has made economic and social progress without empowering its women. And empowering women in particular is a force multiplier for any society, and strengthening women's role and participation strengthens the fabric of any society. Today, the women of Pakistan are breaking barriers, crossing new boundaries, and venturing into new frontiers. They are in fact proud and equal partners in our national development. Women are increasingly occupying positions of authority. We have had women leaders in the political arena who have achieved remarkable success. Already in our national parliament, 25% of the members are women, and in fact many of them elected, and that number is increasing, elected from open constituency by contesting open elections, not coming on reserved seats. امریکی کانگریس وومن شیلا جیکسن نے اپنے خطاب میں نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ میں موجود پاکستانی نژاد خواتین کے کردار اور کامیابیوں کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی نژاد امریکی خواتین نے امریکہ میں ہر شعبے میں اپنی شناخت بنائی ہے۔ Cementing the relationship between Pakistan and the United States for more than half a century. And in this month of commemoration of the strength and power of women, I'm here to attest to the historic and vital involvement and strength of not only women in Pakistan, but Pakistani American women who have been the kinds of leaders that have made their mark in the United States of America. I am here to applaud you for all that you have done. As I look at the array of those who spoke, from Wall Street journalists to an entrepreneur, IT representation, as well as writers and storytellers, and of course, chief correspondents for PBS, and the New Jersey representative, and so many dear friends that are in this room, I want each of you to know, in whatever generation you find yourself, اسسٹنٹ سیکرٹری خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ڈونلڈ لو نے اپنے ورچوئل خطاب میں پاکستان کی ممتاز خواتین رہنماؤں خاص طور پر ملالہ یوسفزئی اور دیگر کی گراں قدر خدمات پر روشنی ڈالی۔ Through the Women's Business Opportunity Initiative, we are working in coordination with the Council, the Council member We Connect International, to bolster inclusive supply chains in Pakistan. We Connect is identifying women who have businesses and can provide products to some of the largest corporations locally, regionally, and around the globe. They're also
how they can foster more resilient and competitive supply chains by working with Pakistani women entrepreneurs. پاکستان کی پہلی خاتون سرجن جنرل لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر ہلال امتیاز ملٹری نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستانی خواتین آج زندگی کے ہر شعبے میں اپنی منفرد شناخت بنا رہی ہیں. انہوں نے فیصلہ سازی کے عمل میں خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کی شمولیت کی ضرورت پر زور دیا. So I feel we have to include this reservoir of talent, and it is the talent of both that are needed to progress. Starting from my religion, Islam, 1400 years ago has given equal rights to men and women. So we have a huge list of examples like Hazrat Khatija, Hazrat Fatima, Hazrat Aisha, Hazrat Rufeda, and so many. And if I talk about the present era, we have females in all the leadership roles. We have federal ministers like Shirin Mizari, Sania Nishtar, like Yasmin Rashid. And then now we have them in judicial system like Aisha Malik. And then if I talk about the military, then we have 4 female major generals in the military also. And then my presence itself as a lieutenant general in the military. تقریب کے دوران ممتاز پاکستانی امریکن خواتین رہنماؤں نے اپنی زندگی کے سفر، حاصل شدہ تجربات اور کامیابیوں کے حوالے سے شرکاء کو بریف کیا. I'm very proud کہ میں پہلی پاکستانی امریکن ہوں. ایک اور شمع حیدر ہے میرے ساتھ، تو ہم دونوں پہلے پاکستانی امریکن ہیں جو نیو جرسی اسٹیٹ لیجسلیچر میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اس ایونٹ میں مجھے بہت انسپریشن ملی کہ ہمارے جو کمیونٹی کی عورتیں ہیں وہ ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہی ہیں، یا وہ بزنس ہو، ٹیکنالوجی، فلانتھرپی، پالیٹکس، آرٹس، لٹریچر. اور میرا میسج یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پیشنز ہیں آپ ان کو پرسو کریں. I have been to Pakistan and I will be going back again in May. My experience is that I was treated as if I were one of your own. I have never been treated more hospitably in my life. آج ایک بہت لمبی لسٹ تھی اسپیکرز کی جو اپنے اپنے فیلڈ میں بہت کامیاب لیڈرز ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج ان سب کی اسٹیٹمنٹس اور ان کے ایکسپیرینسز سن کے کہ یہ ممکنات کیا ہیں اور ہماری خواتین جو ہیں وہ کس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ کامیابی کے مراحل جو ہیں وہ اس ملک میں طے کریں. دیگر مقررین میں امریکی کاروباری شخصیت نبیلہ خٹک، آئی ٹی پروفیشنل نرجس علی، رکن نیو جرسی جنرل اسمبلی صدف جعفر، صدر پاکستان امریکن فاؤنڈیشن شمائلہ چودھری، معروف امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کی نمایاں صحافی صبرینا صدیقی اور ایوارڈ یافتہ مصنفہ ہنا خان شامل تھیں. ان خواتین نے بھی تقریب میں اظہار خیال کیا. خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن. وزیر اعظم عمران خان کے قریبی دوست و معروف پاکستانی امریکی آئل ٹائکون جاوید انور نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت 27 مارچ کو اسلام آباد میں ہونے والے جلسے کی کامیابی کو یقینی بنائیے. جلسے کے لیے اوورسیز کمیونٹی بھرپور تعاون کرے گی. انہوں نے پاکستانی عوام پر بھی زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جلسے میں شرکت کے لیے ثابت کر دیں کہ پاکستانیوں کی اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھائیں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اپنے ملک کو دیکھتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں تو 50 سال میں کوئی میں اتنی ترقی نہیں دیکھ پاتا. جب سے عمران خان 3-4 سال پہلے آئے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کووڈ کے باوجود ساری ملک جو ہیں وہ ریسیشن میں جا رہے ہیں، بینکرپٹ ہو رہے ہیں. عمران خان نے بڑی محبت اور احتیاط کے ساتھ ملک کو بچایا ہے ابھی تک. میں یہ چاہتا ہوں سارے لوگوں سے کہ آپ ان پاکستان کی ہسٹری دیکھیں کہ عمران خان نے کیا کیا اور باقی لوگوں نے کیا کیا. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ عمران صاحب کی مدد کریں. انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ہماری بہت ساری مشکلات کم ہو جائیں گی. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عمران خان اور کسی سے لالچ ہے. میں نے اپنے پیسے سارے امریکہ میں بنائے، بلکہ میں پاکستان کی مدد کرتا ہوں. لیکن میں عمران خان کو کوئی عرصے سے ذاتی طور پہ جاننے لگا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کتنے مشکل حالات میں وہ ملک کو لیڈ کر رہا ہے. تو میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ پچھلے حالات دیکھیں، اس کو کمپیئر کریں کہ ملک پہ کتنا قرضہ تھا، ابھی عمران خان نے کیا کیا ہے لاسٹ 3 سال میں، اور کووڈ کے باوجود بھی ہم لوگ بہت بہتر ہیں.
इमरान खान 27 मार्च को एक जलसा कर रहा है इस्लामाबाद में। मैं चाहता हूँ सब लोग उसकी सपोर्ट करें। मैंने आतिफ खान, सज्जाद बरकी और मेजर खुर्रम से कहा है चाहे कितने भी पैसे खर्च हों मैं उनको देने को तैयार हूँ। इस जलसे को खुदा के वास्ते कामयाब बनाएं और पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बचाएं। तो मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि मेहनत और ईमानदारी से जो काम करता है वो आगे निकलता है। मैंने भी बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अमेरिका में काम किया है। मैं इसका बड़ा मशकूर और ममनून है कि पाकिस्तान से मैं पैदा हुआ और अमेरिका में मुझे तालीम और ये सारी इज्जत और दौलत दी है।